بڑی محنت کے ساتھ نسل در نسل کی قربانیوں کے بعد ہم نے اس جماعت کو بنایا ہے. اگر اس جماعت کو کوئی دھکا پہنچائے گا تو ہم برداشت نہیں کریں گے. لوگوں نے اپنا پسینہ دیا ہے. یاد رکھو اکبر الدین اویسی نے اس جماعت کو اپنا خون دیا ہے. خون دیا ہے اور اس خون کا لگا جانے نہیں. یہ جماعت جتنی بیٹھنے والے کی یہ جماعت اتنی نہیں ہے. میں نہ کبھی قائد تھا نہ کبھی قائد بنوں گا نہ قائد بننے کی خواہش ہے. میں جماعت کا سپاہی تھا, سپاہی ہوں اور سپاہی رہوں گا. سپاہی بن کے حالات کا مقابلہ جماعت اگر تنظیم سے ہے تو یاد رکھو زندگی اور جماعتی زندگی کی کامیابی اطاعت امیری میں ہوتی ہے. اپنے امیر کی اطاعت کرو, اپنی صدر کی ہدایت کو مانو اور اس چیز کو یاد رکھو جس کو اللہ منتخب کرتا ہے اپنے کام کے لیے تو اللہ کا ہاتھ اس کے سر پر ہوتا ہے. آپ کو لیکن یاد رکھو اس ناسمجھ آنے والے فیصلوں پر بھی اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے اور اللہ ان فیصلوں میں برکت دیتا ہے. جس کی بات وہ سمجھے. لیکن آج افسوس اس بات کا ہے کہ چبوتروں پر بیٹھ کر تبصرے کرنے والے بھی بڑے ہی دانشور ہو گئے. سیاسی فیصلے چبوتروں پہ نہیں ہوتے. ارے سیاسی فیصلے اور قوم و ملت کے فیصلے اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ فیصلے ہوتے ہیں تو اللہ ان فیصلوں کی لاج رکھتا ہے. اپنے یقین کو, اپنے ایمان کو مضبوط رکھو. یہی مجلس کی کامیابی کا راز رہا ہے اور میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس کو ہمیشہ سامنے رکھیے, اس کو ہمیشہ مد نظر رکھیے. یہ اہم باتیں تھیں جو میں آپ تک پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں. دوسری, پہلی تو خوشخبری دے دیا, اب ذرا بیڈ نیوز بھی سنا رہا ہوں. بیڈ نیوز یہ ہے جس سے میں مطمئن نہیں ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ رک جائیں گی, کیونکہ یہ مجلس کے صدر و متمدین کا اجلاس ہے. میں نے آج صبح میں اراکین اسمبلی کی بھی ہمارا اجلاس ہوا کہ آنے والے اسمبلی سیشن میں کن مسائل کو اٹھایا جائے گا. تو میں نے ایم ایل اے سے بھی کہا ہے اور اراکین بلدیہ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ آج کے بعد کوئی ایم ایل اے, کوئی رکن بلدیہ کسی بھی ٹاؤن پلاننگ کے دفتر کے قریب نظر نہیں آئے گا, کسی اے سی پی ٹاؤن پلاننگ سے بات نہیں کرے گا. یہ اگر کوئی نظر آئے گا تو میں اے سی پی ٹاؤن پلاننگ کا ٹرانسفر کرا دوں گا. مجلس اتحاد المسلمین کا کوئی تعلق نہیں ہے کوئی کیسے تعمیر کرتا ہے نہیں کرتا ہے, وہ بلدیہ مجاز ہے. اگر کوئی مجلس کا آدمی بھی غلط تعمیر کرے گا بلدیہ ایکشن لے گی اس کے خلاف. آپ آج کے بعد میں امید کرتا ہوں کہ ہم اس میں نہیں جائیں گے, یہ بلدیہ کا کام ہوگا. مجھے مجبور مت کریے اس سے زیادہ آگے جانے کی. میں تمام سے فردن بھی کہا ہوں, بیٹھ کر بھی بتایا ہوں تمام لوگوں کو. تو میری امید ہے کہ ہمارے اراکین بلدیہ وہ جماعت کا کام کریں گے اور اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو وہ جانے, بلدیہ والے جانے, بلدیہ ایکشن لے لے. اس طرف مت جائیے, کیونکہ یاد رکھیے ہم سب کو یاد رکھنا ہے کہ مرحوم قائد سالار ملت نے کیا کہا تھا.
سالار کا جملہ ایک تاریخی تھا کہ زمین اللہ کی قبضہ عبداللہ کا، تبھی تو یہ کامیابی ملی نا ہم کو، تبھی تو لوگ گھر بنا سکے اپنا۔ اگر آج ہم ان سالار کے ان تاریخی نصیحتوں کو بھول جائیں گے تو یہ غلط ہوگا۔ میں بحیثیت ایک مجلس کے ذمہ دار کے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مرحوم قائد کی اس نصیحت کو یاد رکھیے۔ جو ہمارے بزرگ کہتے تھے اس میں بڑی برکت ہوتی ہے، اور ان کی نصیحتوں پر ان کو یاد رکھنا، اس پر عمل کرنا، یہ اچھا جماعت کے لیے اچھا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں ہمارے اراکین بلدیہ سے کہنا چاہوں گا، بلکہ میں اپنے آپ سے بھی مخاطب ہوں کہ مجلس کے دستور میں لکھا ہے کہ ہم اپنی مسجدوں کو آباد رکھیں، اپنی دینی حمیت کو برقرار رکھیں، اپنی مذہبی شناخت کو برقرار رکھیں، اور کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے ہم شرک کے قریب چلے جاتے ہیں۔ اس کو یاد رکھیے۔ یقیناً مذہبی آزادی سب کو ہے، ہر کوئی اپنے مذہب پر چل سکتا ہے، مگر جب آپ اپنی اس شناخت کو، اپنی حمیت کو برقرار رکھیے اور سب کا کام کریے، بجائے کسی کا مت دیکھیں کون کس مذہب کا ہے، بلکہ سب کا کام کریے، مگر اپنی شناخت کو برقرار رکھیں، اپنی دینی حمیت کو مد نظر رکھ کر کام کریے۔ میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ جماعت کے دستور کو پڑھیے۔ جماعت کے دستور میں کیا لکھا ہے مجلس کے رکن کے بارے میں، مجلس کے ممبرز کے بارے میں۔ مذہبی آزادی سب کو ہے، مگر اپنی حمیت کو بھی مد نظر رکھ کر کام کریے۔